سر تکیے پہ رکھے تو سر سے تکیے سے خوشبو، چادر اوپر اوڑے چادر سے خوشبو، پاؤں میں جو جوتا پہنے اس جوتے سے خوشبو۔ بیٹی بتا کیا بات ہے؟ سیدہ آمنہ کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھا، باپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹی کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگی ابا اگلی بات کہوں مجھے پاگل نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے کملی نہ کہیو، اگلی بات کہوں مجھے دیوانی نہ کہیو۔ فرمایا بیٹی جلدی بتا کیا بات ہے؟ کہ ساری عورتیں کپڑوں سے خوشبو کا سوال کرتی ہے، میری اماں ہاتھ کی ہتھیلی اور مٹی سے خوشبو کا سوال کرتی ہے، اگلی بات بتاؤں گی آپ مجھے پاگل کہو گے؟ کہ نانا بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ کہ ابا جان کپڑوں سے خوشبو کی بات علیحدہ، دوپٹے سے علیحدہ، دیوار کی مٹی سے علیحدہ۔ ابا تجھے کیا بتاؤں قسم رب ذوالجلال کی، جب میں آمنہ زمین پر تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جناب عبدالمطلب سیدہ آمنہ کو لے کے چرپائی پہ یا زمین پہ بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی معاملہ خوشبو کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، بتا تو صحیح کیا بات ہے؟ سنو چکوال والو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر کن برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ سیدہ فرماتی ہے تو خوشبو کی بات ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے سے علیحدہ کر دو، صبح کا وقت ہے، میری اماں مجھے پانی کا برتن دے دیتی ہے اور کہتی ہے جا کنویں سے پانی بھر کے لا، خدا کی امانت میرے پیٹ میں موجود ہے، چلا میرے سے نہیں جاتا، پانی کا ڈول پکڑ کر میں مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، تپتی ریت نوکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں، جیسا میرا پیر پتھروں کے اوپر جاتا ہے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ابا جب پانی کے کنویں کے پاس جا کے میں کھڑی ہوتی ہوں، پانی بھرنے کے لیے جھکتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، سوچتی ہوں پانی کیسے بھروں گی؟ ابا جان ابھی میری سوچ ختم نہیں ہوتی، پانی ٹھاٹھے مارتا کنویں کے کناروں تک آ جاتا ہے اور پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے نکلنے لگتی ہوں، دوسری مکے کی میری پڑوسن عورتیں میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں آمنہ ٹھہر جا، جب تک تو یہاں رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے صدقے تیرے لال کے صدقے ہمارے برتن بھی بھر جائیں گے۔ ابا جان تجھے کیا بتاؤں، جس راستے سے میں آتی ہوں پتھروں سے عجیب آواز آتی ہے، درختوں سے عجیب آواز آتی ہے، پہاڑوں سے عجیب آواز آتی ہے، مٹی کے طوطوں سے عجیب آواز آتی ہے۔ ابا جان جب میں گھر سے باہر نکلتی ہے داخل ہوتی ہوں، یہ گھر کے دروازے پہ جو درخت لگا ہے ابا جان اس میں عجیب عجیب قسم کی یہ باتیں کرتا ہے۔ آج پانی کا برتن لے کے میں اندر آنے لگی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی ابا خوشبو کا کمال کوئی نہیں، آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ کون آنے والا مہمان ہے؟ جملہ سن کے میں یوں نہیں کہتا سبحان اللہ کی داد دیو، اگر تمہاری جو محبت جوش مارے خود بخود منہ سے سبحان اللہ نکلے گا۔ کون نبی دنیا میں آنے والا؟ الف جس کے بارے میں کہتا ہے، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، دال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، سا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کو نین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، فا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، فا کہنے لگا توحہ کی سیرت والا آ گیا، فا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے
کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، وہ کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ شہداء پر بھی بات کروں گا، الحمدللہ اس گلشن کا بھی ایک جوان شہید ہے، اس پہ بھی گفتگو کروں گا، اللہ غریق رحمت کرے، اس کی قبر پر کرو رحمت فرمائے۔ اللہ اکبر، اتنا عظیم نبی، اللہ اکبر، اللہ قربان جاؤں، درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علیہ، اتنا عظیم نبی، کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کا یار ہے، نبی کا غلام ہے، میں چیدہ چیدہ باتوں پہ ذرا میرے عزیزوں کچھ واقعات پڑھ کے جاؤں تاکہ مجھے بھی ثنا خوانی کا عزیز و شرف حاصل ہو جائے۔ کچھ میرے عزیزوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر کچھ زندگی کے بارے میں بات کر لو۔ کون عظمت والا نبی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لے آئے، سارے صحابہ کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، پہلا اعلان فرمایا، اوہ میرے صحابہ، کسی کا میرے پہ کوئی معاملہ قرض ہو آج لے لے، قیامت کے دن سوال نہ کرنا۔ بچیوں کا حق کھانے والوں غور کرو، نبی کی زندگی کے آخری لمحات پر بیوی کا حق مہر قرآن پر معاف کروانے والوں، بھائی کو 4 مرلے کی خاطر عدالت میں وکیلوں کو 1-1 لاکھ روپیہ دے کے بھائی کو ذلیل کرنے والوں، دیکھو میرا نبی کتنا بڑا عادل انصاف کر کے جا رہا ہے، اپنے میں کوئی بات ہے ادائیگی کا سامان کر کے جا رہا ہے، منبر پہ بیٹھ کے اعلان فرما رہے ہیں، او لوگو اگر کسی کا لینا دینا آج وصول کر لے، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہ کرنا۔ ایک دیوانہ روتا اٹھا، کہنے لگا آقا لینے کو تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن 3 درہم آپ نے میرے دینے ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بتا تو صحیح کب لیے تھے؟ جب تیری خدمت میں ایک فقیر آیا تھا اور اس نے آ کے کپڑے لتے کا سوال کیا تھا، پیغمبر آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ نے میرے سے قرضہ لے کے اس کی ضرورت پوری کی تھی، آج اگر دینے ہیں تو 3 درہم واپس کر دو۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا کس وقت کس حال میں میرے سے مانگ لیا، اب تو مزدوری کرنے کے قابل کوئی نہیں، اگر گھر میں جمع پونجی ہوتی لا کے تیرے ہاتھوں پہ رکھ دیتا، حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ میرے گھر کے اندر اندھیرا ہے، آج گھر کے چراغ کے اندر تیل کوئی نہیں چراغ روشن کر سکے۔ پھر قدموں میں دیکھا چچا جاد بھائی حضرت فضل بیٹھے تھے، فرمایا فضل ساری گفتگو سن لی کا جی سن لی، فرمایا زندگی رہی تو قرضہ ادا کر دوں گا، اگر مجھے موت نے آن لیا میرے چچا جاد جب تک میرا جنازہ نہ اٹھانا، جس وقت جب تک قرضہ نہ ادا کر دے۔ اگلا جملہ اعلان فرمایا اگر کسی سے کوئی زیادتی کی ہو تو آج بدلہ لے لے۔ آپ نے خطیبوں سے ممبروں پہ سنا کہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا میرے پر آپ نے چھڑی اٹھائی تھی جو ہلکی سی میرے پہ لگی تھی، آج بدلہ لینا چاہتے ہو تو آج بدلہ دے دو۔ نبوت نے اپنا جسم مبارک آگے کر دیا، چھڑی بھی ہاتھ میں دے دی اور فرمایا آج بدلہ لے لے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی پھینک دی، آگے بڑے حضور کے سینے سے سینہ لگا کے رونا شروع کر دیا، اللہ کے پیغمبر میری طاقت کہاں کہ میں آپ سے بدلہ لوں، بلکہ میں نے سنا کہ جس سینے سے آج آپ کے سینے سے جس کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا دیوانے اس سے بہتر بہانہ تیرے پاس کوئی نہ تھا۔ وہ دیوانہ عرض کیا کرتا ہے چکوال والوں سنو، کہنے لگا میں ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا، ایک آدمی نے تندور لگا رکھا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، اس نے اپنا رومال آگ میں ڈالا اور رومال یوں کر کے باہر نکال لیا اور رومال کو گھما کر
کہنے لگا دیکھو دیکھو تندور کی آگ نے اس رومال کو نہیں چھوا، حالانکہ میں نے پورا رومال آگ میں ڈال دیا۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا او دیوانے تو نے کون سا کیمیکل لگا رکھا ہے جس کی وجہ سے یہ آگ تندور کی آگ رومال کو نہیں چھوتی؟ دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا، اس لیے آگ نہیں چھوتی، اس رومال کو آقا کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی جسے پسینہ لگ جائے اسے آگ نہیں چھوتی، جسے رحمت والے نبی کا سینہ لگ جائے جہنم کی آگ کیسے چھوئے گی؟ کون نبی؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے دجال غلام محمد قادیانی کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں میدان میں اترنے والا اللہ اکبر تمہارے راول پنڈی کا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف والے رحمت اللہ علیہ تھے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے پاک چلے گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، اللہ پاک نے آپ سے ختم نبوت کا کام لینا ہے۔ واپس تشریف لائے، غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ نے، اور میں درخواست کرتا ہوں پیر صاحب کی زندگی بدلاؤ، پیر صاحب کا عقیدہ توحید بتلاؤ، پیر صاحب کے اللہ اکبر قبر کی مٹی کو مت بیچو، پیر صاحب کی قبر کی مٹی پر کھانے والوں کاش تمہیں مہر علی شاہ کا عقیدہ معلوم ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے اس کا عقیدہ سنو۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو خط لکھ دیا، تجھے شرم نہیں آتی ختم نبوت کے دروازے پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اپنی نبوت کی دلیل تحریری طور پہ پیش کرتا ہوں، تو اپنے نبی کی نبوت کی تحریری طور پہ پیش کر دے۔ اللہ اکبر۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اپنے کاغذ پر اپنا قلم رکھ دے، میں اپنے دستے کاغذ پر اپنا قلم رکھ دیتا ہوں، جس کا نبی سچا ہوگا قلم خود بخود چلنے لگ جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہنے لگا قلم بھی ایسے چلا کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب اس کو محبت میں آ کر بولنے لگے او ظالم تو قلموں کی بات کرتا ہے، مدینے والے کے اشارے پر تو درخت بھی زمین چیر کے آ گئے۔ کہاں سے لاؤں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اسٹیج پر میرے عزیزوں تقریر کرنے کے لیے آئے۔ اسٹیج سیکٹری ایک بچے کو نیچے اسٹیج سے اتار رہا تھا۔ شاہ جی نے اپنی زلفیں لہرا کے پوچھا اس بچے کو نیچے کیوں اتار رہے ہو؟ بچہ کہنے لگا حضرت میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا اب وقت ختم ہو گیا، اب شاہ جی کی تقریر کی باری ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر شریعت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹے یہاں میری جگہ بیٹھ کے قرآن سنا، جب تک عطا اللہ زندہ ہے کون جو قرآن سے منع کر سکتا ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے بچے سے قرآن کریم کی تلاوت سنی، جب اس نے تلاوت مکمل کر دی فرمایا بیٹے اب تو میری جگہ پر آ جا، میں تیری جگہ آ کے تجھے قرآن سناتا ہوں، پہلے تو قرآن سنا رہا تھا اب میرے سے قرآن سن لے، اب نانے محمد کی تعریفیں قرآن میں میں تجھے سناؤں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ فجر کی اذان سے پہلے مجمع کے اندر 500 سکھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عطا اللہ جلسہ بعد میں ختم کرنا، پہلے گرو نانک کا پہلے گرو نانک کا ہمارے ہاتھوں سے کنگن اتار کے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھا۔ میں کہاں سے لاؤں؟ مولانا غلام غوث ہزاروی
रहमतुल्लाह अलैह गाड़ी के अंदर सवार है, किसी गांव के अंदर किसी दज्जाल ने नबी की नबूवत पर उंगली उठा दी। किताबों का जखीरा लेकर मेरे अजीजों बस के अंदर बैठ गए। बच्चा बीमार है, खादिम दौड़ता हुआ आया और आके कहने लगा, हजरत जी जिस बच्चे को बीमार छोड़ के आए थे उसका इंतकाल हो गया, हमने गुस्ल दे दिया, जनाजा तैयार है, बस में अभी टाइम है जाने में, उतर जाओ जनाजा पढ़ के जाओ। रब अकबर की कसम है गुलाम गौस हज़ारवी, तेरी कब्र पर खुदा की करोड़ों रहमतें नाजिल हो। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया जनाजा पढ़ना फर्ज़े किफाया है, मोहम्मद की खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना फर्ज़े ऐन है। तुम फर्ज़े किफाया अदा करो, मैं फर्ज़े ऐन अदा करने जा रहा हूं। मैं कहां से लाऊं? गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। इसी अमीर शरीयत की तकरीर को सुन के इसके रसूल ने अल्लाह अकबर दिल के अंदर चिंगारी शोले में तब्दील हो गई। घर के अंदर आया, शाम का वक्त है, एक छुरी को पत्थर पे तेज कर रहा है। अम्मा बूढ़ी थी, उठ के बैठ गई, कहने लगी, ओ बेटे जवान हो गया, आज तक तूने छुरी से कभी फल ना काटा, इस तरह तैयार कर रहा है जिस तरह किसी की गर्दन काटने जा रहा हो। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा के सीने से लिपट के कहने लगे, अम्मा गुस्ताखे रसूल दंदनाता फिरे, मैं घर में रोटी खाता फिरो। अम्मा रोजे वाले से वादा कर लिया है, ए रोजे वाले प्यारे नबी, उस वक्त तक रोटी नहीं खाऊंगा जब तक तेरे दुश्मन को जहन्नम में न भेज दो। माए माए हुआ करती थी। गाजी की मां ने यूं नहीं कहा, ये मौलवियों का काम है, यूं नहीं कहा मौलाना अब्दुल कुद्दूस नक्शबंदी का काम है, यूं नहीं कहा पीर अब्दुल शुकूर नक्शबंदी का काम है, यूं नहीं कहा अबू बकर नक्शबंदी शहीद का काम है, बल्कि मां ने माथे पर बोसा लिया, का बेटे या तो गाजी बन के आना वरना शहीदों के आना, मैं बूढ़ी के बुढ़ापे की परवाह न करना। रब अकबर की कसम है, आज की जुदाई बर्दाश्त करूंगी, इंशाअल्लाह उम्मीद है कल क़यामत के दिन तेरी मेरी मुलाकात हुजूर के हौज़े कौसर पर हो जाए। नसीबों वाली औलाद थी जो माँ बाप की दुआएं लेके निकलती थी। अब तो बदनसीब है, माँ बाप दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, औलाद दुआ लेने को तैयार नहीं है। जिन्हें गुस्ल के फर्ज नहीं आते उनसे कहते हज़रत दुआ करो, और जिनके कदमों में अल्लाह ने जन्नत को रख दिया उनसे दुआ लेने को तैयार कोई नहीं। उलमा का मजमा बैठा, जम्मे गफीर बैठा, पूछ लो। मेरा मीदान कहता है अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज्यादा जो दुआएं कबूल होती हैं वो माँ की कबूल होती हैं। मैं इस वाक़े को अधूरा छोड़ रहा हूं, फिर अर्ज करूंगा। मुझे एक माँ की दुआ एक बच्चे के हक में याद आ गई। काजी एहसाना मशूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते अम्मा को साथ तवाफ कराया। अम्मा जान थक गई, अल्लाह अकबर जमजम पिलाया, मकाम इब्राहिम पर नफल पढ़ाए। अम्मा कहने लगी चल बेटे सफा मरवा कर आए। अम्मा बूढ़ी है, थक गई, बैठ जा, तेरे पैर दबा दूं, उसके बाद जब ताकत बहाल हो जाएगी कर लेना। काजी एहसाना बद मुजाहिद इस्लाम है, क़ारी कुरान है, कुरान का खादिम है, अपनी माँ के पैर दबा रहा है। दबाते दबाते अपने माँ के पैरों तक पहुंचे, दोनों पैरों को जोड़कर अपने चेहरे के सामने ऐसे कर लिया जैसे आईना देखा करते हैं। अपने माँ के पैरों की तलियां चूम के आसमान की तरफ देखा। ए अल्लाह, तेरे नबी ने कहा माँ के कदमों तले जन्नत है। अल्लाह मुझे तेरे नबी की बात पे यकीन है, लेकिन आज अल्लाह तेरे खजाने में क्या कमी आएगी, ये जन्नत दुनिया में मुझे अपनी आंखों से दिखा दे। काजी एहसाना मशूजाबादी की अम्मा ने जब ये जुमला सुना उठ के बैठ गई, बेटे के सर पे हाथ रखा, कहने लगी एहसान कोई सोच समझ के मांगा कर क्या मांग लिया। अम्मा आज मैंने अल्लाह के घर के सामने तेरे वसीले से तेरी जूतियों के खाक के सदके मांगा, उम्मीद है अल्लाह अता फरमा देगा। अम्मा ने सर पे हाथ रखा, बैतुल्लाह की तरफ नजर उठाई और कहने लगी ए अर्श अजीम के मालिक, मेरा बच्चा जो मांग रहा है इलाही अगर इसके कहने पे नहीं देता तो माँ के बुढ़ापे के सदके पे अता फरमा दे। इलाही मुझे, इलाही तुझे मेरे सफेद बालों का वास्ता, कमजोर हड्डियों
کا واسطہ الہی آج میرے بچے کو جنت دکھا دے۔ قاضی احسان احمد فرماتے ہیں ماں کی دعا عرش عظیم کی طرف جا رہی تھی اور ماں کے پیروں میں جنت روشن ہوتی جا رہی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے ماں کی دعا جا کے عرش عظیم پہ لگی، اللہ نے میرے ماں کی پیروں کی تلیوں کو اتنا روشن کر دیا کہ میں احسان نے دنیا میں اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ لی ہے۔ لینا ماں باپ کی دعائیں۔ نقشبندیہ اجتماع میں آنے والوں، ختم نبوت شہداء اسلام کانفرنس میں آنے والوں، میرے بابو آج گھر جانا، آج ماں کے پیر پکڑ کے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ابا بستر پر سفید داڑھی والا سو رہا ہو، کہنا آج ابا تیرے کندھے دبانے کو دل کر رہا ہے، ابا کے کندھے دباتے دباتے آنکھ کو پرنم کر لینا اور کہنا اے عرش کے مالک، اے دو جہاں کے مالک، سارے جہاں کے مالک، میں نے باپ کے کندھوں کو نہیں پکڑا بلکہ جنت کے دروازے کو پکڑ لیا ہے۔ ماں کے قدموں کو پکڑ کے دعا کرنا، الہی میں نے ماں کے قدموں کو نہیں پکڑا بلکہ جنت کی چوکھٹ کو پکڑ لیا ہے۔ الہی اس وقت جنت کی چوکھٹ کو نہ چھوڑوں گا جب تک اللہ کریم میرے لیے ہدایت کے فیصلے نہ فرما دے، میرے گناہوں کو معاف نہ فرما دے۔ دیوانوں ایک فقیر کا جملہ لے کے چلے جاؤ، ماں جنت تمہارے گھر میں ٹوٹی چرپائی پہ لیٹی ہے، اندھیرے کمرے میں لیٹی ہے، خراب پنکھے کے نیچے لیٹی ہے، آج اس ماں کی جوتیاں اٹھا کے دعا کرنے لگ جانا، باپ کی میلی پگڑی کو سینے سے لگا کے دعا کرنے لگ جانا۔ آج میں تمہیں وظیفہ بتلا دوں، تیرے میرے کام آئے گا۔ بے اولاد ہو پرواہ کوئی نہیں، بے روزگار ہو پرواہ کوئی نہیں، تنگ دست ہو پرواہ کوئی نہیں، بچیاں جوان ہے شادی نہیں ہوئی، آج جا کے ماں کی جوتیاں سر پہ اٹھا کے بیٹھ جانا اور کہنا ہے عرش عظیم کے مالک، اس سے بہتر چیز تیرے دربار میں دینے کے لیے میرے پاس کوئی نہیں۔ اے اللہ میری ماں کی جوتیوں کا واسطہ میری دنیا آخرت کے مسئلے حل فرما دے۔ اور جوانا تیرا جملہ اگر اللہ کو پسند آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، اللہ پاک تیری دنیا آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ کر لینا، آزمانے کی نیت سے نہیں، آج کر لینا جا کے۔ قاضی احسان احمد شوج آبادی نے دعا کی، اللہ نے عطا فرما دیا۔ ماں غازی علم دین شہید کی کندھے ماتھے پر بوسہ دے کے رخصت کر رہی ہے، اللہ پاک نے شہادت کا جام بھی عطا فرما دیا اور ہاتھوں سے اس جہنمی کو جہنم رسید بھی کروا دیا۔ رب اکبر کی قسم ہے جب غازی علم دین شہید نے راجپال کو جہنم رسید کر دیا، قاضی احسان احمد شوج آبادی رحمت اللہ علیہ اسی غازی علم دین شہید کو میاں والی جیل میں ملنے گئے اور کہنے لگے پورے پاکستان کے محبان رسول تیری وکالت پر تجھے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے، اے غازی تو تیار ہو، وکیل مہنگے سے مہنگا کریں گے، انشاءاللہ جلدی باہر آ جائے گا۔ غازی علم دین شہید سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا تمہیں کیا بتلاؤں، باہر کی آزادی سے بہتر اندر کی قید ہے۔ اے غازی کیا بات ہے، اندر کی قید کو تمہیں باہر کی آزادی پہ ترجیح کیوں دی؟ کہ جب سے آیا ہوں کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں مجھے مدینے والے کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ روزانہ تشریف لاتے ہیں، کبھی جام ہاتھ میں شہد کا لے کے آتے ہیں، کبھی دودھ کا پیالہ لے کے آتے ہیں، کبھی شربت کا پیالہ لے کے آتے ہیں، پہلے آ کے میرا ماتھا چوم کے مجھے سینے سے لگاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں یہ پی لے، اللہ اکبر۔ اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں علم دین شہید وکیل نہ کرنا، میدان معاشر میں تیری وکالت خود میں محمد الرسول اللہ کروں گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پھانسی گھاٹ پہ تجھے چڑھایا جائے گا، پھانسی کا پھندا گلاب کے پھولوں کا ہار سمجھ کے پہن لینا۔ او غازی علم دین شہید، ادھر تجھے موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر مدینے والا تیرا استقبال کرنے کے لیے آ جائے گا، پریشان نہ ہو، تیری میری ملاقات ان قریب حضور علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر پر ہو جائے گی۔ جب پھانسی کا پھندا گلے میں ڈلا، میاں والی سے میرے عزیزوں ایمبولینس گاڑی کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ اماں کو پتہ لگا تیرا بیٹا جام شہادت نوش کر گیا، اماں کی آنکھ میں آنسو آیا، کہنے لگی یوں نہ سمجھنا سہارا چھٹ گیا بلکہ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب صبح صبح تانگا جوتتا تھا، گھوڑا تانگے میں لگاتا تھا، میں دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی نکمے تو نے ایسی دنیا گزار دی، ایسی زندگی گزار دی، اور نکمے تیرے تانگے
تانگے میں 5 آدمی نہیں بیٹھتے، دنیا کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ جب غازی کا جنازہ گھر آیا، اما جان نے اللہ غنی چہرے سے چادر ہٹائی، ماتھے کا بوسہ دے کے کہنے لگی میں تو تجھے نکما سمجھتی تھی، تو نے وہ کام کر دیا جو بڑے بڑے عقل مند نہیں کرتے۔ پرائمری تو پاس نہیں تھا، 3 آدمی تیرے تانگے میں نہیں بیٹھا کرتے تھے، آج میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے تیرا جنازہ کندھے پہ اٹھانے والوں کا ہجوم دیکھا۔ رب اکبر کی قسم مجھے لاہور کے روڈوں پر تیرا جنازہ اٹھاتے ہوئے 6 لاکھ آدمیوں کا ہجوم نظر آ رہا۔ کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں سے میرے عزیزوں علماء حق دیوبند کا کوئی فرزند، اس یونیورسٹی سے فیض لینے والا کوئی جوان ختم نبوت اور عظمت صحابہ پر قربان نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس گھر کا بھی ایک فرزند گیا جسے ابو بکر نقشبندی کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ابا کی آنکھوں میں یادیں چھوڑ گیا، بھائیوں کے سینوں میں محبت چھوڑ گیا، بہنوں کو پیار دے کے چلا گیا کہ آج کی جدائی برداشت کرو، ختم نبوت کے قافلے میں جا رہا ہوں، شہادت کا جام نصیب ہو جائے گا۔ کسے خبر تھی یہ تو مجاہد بن کے گیا تھا، یہ تو کارکن بن کے گیا تھا، یہ دیوانہ بن کے گیا تھا۔ کسے خبر تھی باپ کو آخری سلام کر کے گیا، کسے خبر تھی ماں کو چہرہ آخری مرتبہ دیکھ کے گیا۔ خدا پاک کی قسم یہ گھرانہ تو ویسے ہی اونچا ہے، لیکن ختم نبوت کے شہید کی برکت سے اللہ نے اور چاند لگا دیے۔ آج سارا مجمع مل کے اللہ سے دعا کرو، اللہ اس نقشبندی خاندان کو ہر میدان میں عزت و عظمت عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ترقیاں عطا فرمائے، نور و عرفان کا اللہ پاک اس علاقے کو اللہ مرکز بنا دے، ہدایت کے چشمے جاری فرما دے، اللہ آپس میں محبت اتحاد اور پیار پیدا فرما دے۔ رب اکبر کی قسم ہے او لوگوں، امالوں کی پوٹلی باندھنے سے بہتر ہے اپنا عقیدہ مضبوط کر لو، اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ ملتان کی سرزمین پر گرجنے والا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے او لوگوں، عمل تھوڑے ہوئے عقیدہ مضبوط ہوا نجات ہو جائے گی، اگر عقیدے کے اندر کمزوری آئی عمل پہاڑوں کے برابر ہو جائے تو نجات ہونا مشکل ہو جائے گی۔ یہ کم محرم کا چاند نظر آ گیا، سب کو پہلا اسلامی سال مبارک ہو۔ ہاں، اور ہم افسوس کیوں منائیں، افسوس کیوں کریں؟ یکم تاریخ کا وہ اسلام کا جرنیل شہید ہے جو کلمہ پڑھا حضور کے پاس آیا۔ اگر اجازت ہو تھوڑا سا ذکر کر دوں بھائی، بولو بولو، تھکے تو نہیں؟ بعد میں نہ کہنا جی دیر کر دی۔ سمجھو شب جمعہ کی تقریب ہے، فجر کی نماز پڑھو گے نا انشاءاللہ، اور اللہ نہ کرے کسی کی عشاء کی نماز رہی ہو، اگر رہ گئی ہے تو بھائی سونے سے پہلے 4 فرض 3 وتر ہی پڑھ لینا، بس ساری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لینا آج میرے فقیر کے کہنے پہ۔ اللہ اکبر۔ اگر اجازت ہو تو تھوڑے سے عرض کر دوں، وہ نبی کی دعا، اللہ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دیواروں کے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، آمین کہنے والی مائی ہاجرہ، آمین کہنے والی حضرت سارہ، آمین کہنے والا بیٹا اسماعیل ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ دے کے جاؤں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 300 میل کا سفر کر کے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بچے کو کہاں چھوڑ کے گئے؟ جبل ہندی کے دامن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جبل ابی قیس کے دامن میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کالی پہاڑیوں کے دامن پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مائی نے یوں کر کے دوپٹہ پکڑ لیا، مائی نے یوں کر کے دامن پکڑ لیا، کرتے کی نوک پکڑ لی۔ ابراہیم کیا بات ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا خلیل زبان سے کچھ لفظ نہیں نکالتا، 3 کلومیٹر مائی پیچھے دوڑتی گئی، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے نہ دیکھا، مائی ہاجرہ نے زور سے کہا اللہ امرنی، ابراہیم اتنا بتا تیری مرضی یا خدا کی مرضی ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کے آنسو ٹپ ٹپ نکلنے لگے۔ مائی ہاجرہ نے دامن چھوڑ دیا، منہ موڑ کے کھڑی ہو گئی جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ابراہیم تجھے قسم ہے تیرے رب کی، چلا جا، پیچھے مڑ کے نہ
देखियो, हमारी परवाह की जरूरत कोई नहीं। आज बंदी हाजरा जाने या इसका खुदा जाने, रब अकबर की कसम है, शाम का वक्त आया, पहाड़ों के दामन से जानवरों के बोलने की आवाज आई। एक औरत जात थी, जानवरों की हुआ सुन के माई डर गई। एक मेरे अजीजों एक झाड़ी से टहनी तोड़ के लाई, जहां आज बैतुल्लाह मौजूद है, टहनी को हाथ में लेके यूं बुलंद कर दिया और चारों तरफ घुमा के कहने लगी, ओ जंगल के दरिंदों, शर्म नहीं आती, तुम नबी की बीवी पे भोंकते हो। आवाज आई, हाजरा ये आज भी भोंकेंगे, कयामत तक भोंकेंगे। कभी नबी की आयशा पे भोंकेंगे, कभी नबी के ससुर पे भोंकेंगे, कभी नबी के अबू बकर पे भोंकेंगे, कभी नबी के उमर उस्मान पे भोंकेंगे। रब अकबर की कसम है, जब कुत्ते की भौंक होगी तो भौंक बंद करने के लिए डंडा उठाना पड़ेगा। रब अकबर की कसम, ये डंडा उठाना दहशतगर्दी नहीं बल्कि अम्मा हाजरा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। हाँ, मां हाजरा की सुन्नत है, कुत्ता भौंकेगा उसकी नाक पे डंडा लगेगा और बतलाएंगे सबसे पहले कुत्ते की भौंक पर मेरी मां ने डंडा उठाया था। हाँ, दहशतगर्दी नहीं है, फिरका वारियत नहीं है। हमें रोकने से पहले कुत्ते की भौंक को रोको। तुम नहीं तो बतलाया है, अपने दिफा के लिए पत्थर उठा के डराओ, अगर नहीं मारता ऐसी नाक पर मारो कि दूसरी दफा भौंकने की जरूरत न हो। पाबंदी हमारे पर नहीं, पूरी पाकिस्तान के मदारिस को अंदर बाहर से छानबीन करके देख लिया। अल्लाह की कसम, पूरे मदरसों में तुम्हें क्या नजर आया? जुबानों पर कुरान नजर आया, सीने में मोहम्मद का फरमान नजर आया। कोई चीज तो निकाल के दिखाओ। दहशतगर्द, दहशतगर्द जो अमन का पैगाम, मेंबरों के वारिस दहशतगर्द नहीं, कुर्सियों और मेहराबों के वारिस दहशतगर्द नहीं। दहशतगर्द वो है जिसने पाकिस्तान को कड़ाइयों में भून के बेच के खाया है, वो दहशतगर्द है। दहशतगर्द वो है जिन्होंने हमारी खून पसीने की कमाई का अल्लाह की कसम अमेरिका की गोद में बैठ के सौदा किया है। ये दहशतगर्द है जो हर दफा जाते हैं, कभी इस्लाम को बेच के आते हैं, कभी इस्लाम का नाम लेने वालों को बेच के आते हैं। सुन लो, अब ये तुम्हारी ड्रामेबाजी नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह पूरे पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, वरना इस मुल्क में तुम्हें सर झुकाने की जगह नहीं। ड्रामा ये परेशानी है। हज़रत उमर के तज़किरे हो रहे हैं, खुदाए पाक तुम हमारा कसूर देखो, गलती है कोई? हम तुम्हें दहशतगर्द नजर आते हैं? 27 अप्रैल की रात नहीं भूलती, 9 दरिंदे घर में आए, यूं मेरे मुंह पर तमाचा मार के बिस्तर से गिराया, बीवी को धक्का दिया, दमे की मरीज थी, यूं छोटे पे गिरी, शीशा टूट गया। हम दहशतगर्द हैं? जेलें चोरों के लिए बनी है, कुरान वालों के लिए नहीं बनी। जेलें चोरों और ज़ानियों के लिए, उन्हें पकड़ता कोई नहीं, कुरान वालों को सारे पकड़ते हैं। खुदा के खौफ से डरो। इक्तदार की कुर्सी पर बैठ के दुनिया के फैसले करने वालों, अब रोडों पर तुम रुलते फिर रहे हो, तुम्हारे आंसुओं को साफ करने वाला कोई नहीं। तुम कुर्सी पर बैठकर अल्लाह की कसम, तो जो तुमने गुनाह किए हैं वो गुनाह की माफी तुम्हें रोडों पे एहतजाज करने से नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह के आगे मुसल्ला बिछा के रोने से मिलेगी। भाई सूद को हराम करार देने का बिल पास हुआ। हमारे हुक्मरान क्या कहते हैं? तरमीम करेंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बंद करना चाहिए था, सूद का बाजार बंद करते। मुर्दाबाद। बंद करना चाहिए था। जिना के परमट देते हो, जिना के ठेके दे के जिना करवाते हो, फिर कहते हो अमन नहीं आता। इन चीजों को बंद करते तुम क्या समझते हो? मदरसे की खानों को बंद करके तुमने कुरान की तालीम बंद कर दी। तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। रब अकबर की कसम है, कयामत तो आ सकती है, मदारिस दीनिया बंद नहीं हो सकते। तुम्हें किसी ने कह दिया कुरान और खालों से मदरसे चलते हैं? मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एजेंसी वाले आए और आके कहा, हजरत इतना बड़ा निजाम कैसे चल रहा है?
تحقیق کی، صبح سے شام تک مدرسہ چھان مارا، آنے والوں کے نمبر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگا سمجھ گئے مدارس جو ہیں وہ لوگوں کے تعاون سے نہیں خدا کے کرم سے چلتے ہیں۔ پھر جاتے ہوئے ایجنسی والا کچھ پیسے نکال کے بنوری کے ہاتھ میں رکھ گیا اور کہنے لگا یہ لو مدرسے کے طالب علموں کی روٹی کا انتظام ہے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا تیرا جب سوال کا جواب تیری بات میں مل گیا ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ کہ مخالف کرنے والوں سے اتنے دلوا رہا ہے، پیار کرنے والوں سے کتنے دلواتا ہوگا؟ انشاءاللہ مدارس بھی رہیں گے، مدارس کو چلانے والے، اور جب تک اہل خیر زندہ ہیں کسی کی جرت ہے جاؤ، ہم امریکہ کی امداد پہ لات مارتے ہیں، ہمیں تو ان فقیروں کے 100 روپے ہی بہت ہے میرے بھائیوں۔